یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 20 ستمبر اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملے کیے ہیں، جن میں قابض پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پہلا حملہ قابض پاکستانی فورسز پر بلوچستان کے علاقے کیچ کے مرکزی شہر تربت میں ہفتے کی شب کی گئی۔ قابض پاکستانی حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے تربت کے سینما چوک کے قریب ایف سی کے ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے عوام کو تنگ کیا۔ قابض پاکستانی فورسز پر دوسرا حملہ آواران کے علاقے جھاؤ میں کیا گیا۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق جھاؤ میں مسلح افراد نے نوندڑا میں نوکو ہوٹل کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا، جس میں قابض پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ قابض پاکستانی فوج پر مذکورہ حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ہفتے کی شام بی ایل ایف کے سرمچاروں نے تربت شہر میں سینما چوک پر قائم فوجی چوکی پر دستی بم پھینکا، جس سے قابض پاکستانی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے۔ میجر گہرام بلوچ کے مطابق ہفتے ہی کے شام 5 بجے آواران میں جھاؤ کے علاقے نوندڑا میں نوکو ہوٹل کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر بی ایل ایف کے سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے قابض فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ قابض پاکستانی فوج پر ایک اور حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ہفتے کی صبح بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے بلیدہ کے علاقے گلی میں قابض پاکستانی فوج کے قافلے کو سیکورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ جی این بلوچ کے مطابق قابض پاکستانی فوج مذکورہ علاقے اور گرد و نواح میں مورچے قائم کر چکی ہے، جنہیں وقتاً فوقتاً دشمن اہلکاروں کے نقل و حرکت کے وقت سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بی ایل اے کے سرمچاروں نے منصوبہ بندی کے تحت قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کے مورچے میں پہلے ہی بارودی سرنگ بچھائی، جس کے زد میں آنے سے ایک اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں قابض پاکستانی فوج نے نئی جارحیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں قابض پاکستانی فورسز کو فضائی کمک بھی حاصل ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق فوجی جارحیت کا آغاز اتوار کی صبح کیا گیا۔ فوجی جارحیت بولان اور مچھ کے پہاڑی علاقوں ڈڈر، پانچ، پیرمرد، جعفری اور گرد و نواح میں کی جا رہی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ نے علاقائی ذرائع کے توسط سے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح قابض پاکستانی فوج کی بڑی تعداد مختلف اطراف سے گاڑیوں میں مذکورہ علاقوں میں پہنچی، جن کو فضائی کمک بھی حاصل ہیں، جن میں گن شپ ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ گوادر میں ایک پرہجوم کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے پاکستانی حکام کو انتباہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے گوادر سے جبری طور پر لاپتہ کرنے والے 4 نوجوانوں کو رہا نہ کیا تو وہ کوسٹل ہائی وے پر دھرنا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گوادر کے شہریوں سے روا رکھے جانے والے ریاستی مظالم کے خلاف 30 ستمبر کو گوادر میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگی، جس کے کوریج کے لیے تمام میڈیا ہاؤسز کو دعوت دی گئی ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر کے عوام کو ظلم و زیادتی منظور نہیں۔
انہوں نے کہا کہ گوادر کے عوام نے سلطنت آف عمان کی حکومت سے علیحدگی اس لیے اختیار کی تھی کہ انہیں ان کے بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی تھی، جس میں پانی، بجلی، سیوریج، صحت، تعلیم اور ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن 70 سال گزر گئے، ہمارے حالات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات کے بدلے میں قدم قدم پر ہمارے ماہی گیروں کی تذلیل کی گئی جو ہمیں منظور نہیں، ان کو سمندر میں آزادی سے جانے کی اجازت نہیں دو گے جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ قابض پاکستانی فوج کی طرف سے بلوچستان کے سرحدی شہر ماشکل میں ایرانی تیل بردار گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو خوراک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ماشکل میں قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے داخلے کی اجازت نہ ملنے پر ایرانی ایندھن بردار گاڑیوں کی سرحد پر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ موقع پر موجود ایرانی تیل بردار گاڑیوں کے ایک ڈرائیور نے ریڈیو زرمبش کو بتایا کہ ایف سی کی طرف سے روکے جانے کے باعث ماشکل کے انٹری پوائنٹ پر سینکڑوں ایندھن بردار گاڑیاں پھنس گئی ہے، جس سے ان گاڑیوں میں سوار ہزاروں لوگ خوراک اور پانی کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی کی طرف سے بغیر کسی پیشگی اطلاع ایرانی ایندھن بردار گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک اور ڈرائیور نے بتایا کہ حسب معمول قابض پاکستانی فورسز کا رویہ بھی ناشائستہ ہے، وہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو خوراک اور پانی تک رسائی دی جا رہی ہے، جس سے گرم دنوں میں سرحد پر پھنسے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان ہزاروں لوگوں کو اس صورتحال سے نجات دلانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ کٹ پتلی حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ اس زمن میں جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام اس خود ساختہ پروپیگنڈے پر دھیان نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتیں اور رفقا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے ساتھ ہیں اور ان پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بری طرح نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ اپوزیشن کو ناکامی دیکھنی پڑے گی اور اس کی کبھی بھی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ دوسری طرف بلوچستان اسمبلی کے کٹ پتلی اسپیکر عبدالقدوس بزنجو نے باب پارٹی کے ناراض ممبران کو ایک بریفنگ میں بتایا ہے کہ انہوں نے بلوچی روایت کے مطابق زبان دی ہے، لہٰذا وہ جام کمال کے ساتھ اب چل نہیں سکتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارے خلاف اگر مقدمات بنائے جائیں یا کچھ بھی کر لیں لیکن وہ اب جام کمال خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان نے خیبر پختونخوا میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کے روز باجوڑ ایجنسی کی تحصیل چارمنگ کے علاقے ہاشم گاؤں میں تحریک طالبان پاکستان کے مسلح اراکین نے ایف سی کے پیدل گشت کرنے والے اہلکاروں کو بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 ایف سی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لہرائے جانے کے بعد مولانا عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں اور طلباء کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ اور ضابطۂ فوجداری پاکستان کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے افسران نے تصدیق کی ہے کہ مقدمہ مدرسے کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لگنے کے بعد درج کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مدرسے کے منتظم مولوی عبدالعزیز نے کھلے عام افغان طالبان کا نام استعمال کر کے پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، جبکہ مدرسے کے طلباء اور اساتذہ نے پولیس کو چیلنج کر کے انہیں طعنے دیے ہیں۔
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ جمعے کے روز نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو حکومت کی جانب سے مخصوص اور مصدقہ خطرے کی اطلاع کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، جس کی تصدیق نیوزی لینڈ کرکٹ کے سیکورٹی کنسلٹنٹس کے علاوہ آزادانہ طور پر بھی کی گئی تھی۔ ڈیوڈ وائٹ نے مزید بتایا کہ اس خطرے کی بنیادی نوعیت کے بارے میں پی سی بی کو آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی مخصوص تفصیلات نہ بتائی جا سکتی تھی، نہ بتائی جائیں گی، اور نہ ہی نجی حیثیت میں اور نہ ہی عوامی سطح پر۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ محمد حسین باقری نے دھمکی دی ہے کہ ایران کی عراقی کردستان میں مسلح کردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ بات انہوں نے ایرانی انٹرنیشنل نیوز چینل کو اتوار کے روز بتائی۔ چینل کے مطابق باقری نے عراقی کردستان اور بغداد حکومت کے ذمہ داران پر بھی زور دیا کہ وہ ان مسلح عناصر سے نمٹیں۔ مذکورہ چینل کے مطابق ان مسلح گروہوں کے ٹھکانوں کو گزشتہ ہفتوں میں کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے جیل توڑ کر فرار ہونے والے آخری 2 فلسطینی قیدیوں کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی خبر ایجنسی AFP کے مطابق اتوار کو اسرائیلی فوج نے اطلاع دی کہ 6 ستمبر کو جلبو جیل توڑ کر فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو اب دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی خاتون اسپیکر نینسی پیلوسی نے امریکہ کی سرکاری ذمہ داران پر زور دیا ہے کہ وہ روایتی سرمایہ داری نظام کی بہتری کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ امریکہ کے موجودہ اقتصادی نظام کے نتیجے میں عدم مساوات پھیلا ہے۔ نینسی پیلوسی ہفتے کے روز ایک تحقیقاتی مرکز کے ساتھ ایک ورچوئل ایونٹ میں گفتگو کر رہی تھی، جہاں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہمارا اقتصادی نظام سرمایہ داری پر مبنی ہے، تاہم یہ معیشت کے اس طرح سے کام نہیں آیا جیسے اسے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے دور نہیں ہونا چاہتے، تاہم اس کی بہتری اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے۔ امریکہ میں حکومت کے مشاورتی پینل نے کورونا ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ میں سامنے آنے والے اس فیصلے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ان اقدامات کو دھچکا لگا ہے، جس کے تحت بوسٹر شاٹ لگانے کے امکانات پر غور کیا جا رہا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مشیران کے پینل نے 2 ووٹوں کے مقابلے میں 16 ووٹ سے بڑے پیمانے پر بوسٹر شاٹس لگانے کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا۔ پینل کے مطابق بوسٹر شاٹ سے متعلق معلومات کی کمی اور ان کی افادیت سے متعلق کم ثبوت دستیاب ہونے کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا، تاہم اس خود مختار پینل نے 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے علاوہ شدید متاثر ہونے والے مریضوں کے لیے بوسٹر شاٹس لگانے کی توثیق کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔